مدعا رکھا ہے، اپنا پوائنٹ جو آپ نے رکھا ہے آپ نے بالکل ٹھیک وہ رکھا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ضیاء بھائی اس چیز کا انکار بھی کر رہے ہیں اور اقرار بھی کر رہے ہیں۔ انکار اس صورت میں کر رہے ہیں، یعنی مشروط کر دیا ضیاء بھائی نے اس چیز کو سونے یا خواب، مطلب جو ہے نا خواب کی اس میں سوتے وقت جو ہے اس چیز کے ساتھ ضیاء بھائی نے اس چیز کو مشروط کر دیا ہے، یعنی ضیاء بھائی انکار بھی کر رہے ہیں اور اقرار بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا وہ واقعتاً یا تو اگر پھر اگر سوتے وقت یہ چیز ہے تو پھر جاگتے وقت نہیں ہے، مطلب سوتے وقت الہام ہو سکتا ہے، جاگتے وقت کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے، اس کا بھی وہ دیکھیں نا، الکا جو ہے وہ انسان چاہے سو رہا ہو، اب ایک انسان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جاگنے کی صورتحال میں ہے، جاگ رہا ہے، جاگے ہوئے صورت میں ہے، تو اب اس کے دل میں اگر کوئی الکا ہوتی ہے بات، تو کیا وہ مطلب کیا سمجھا جائے گا کہ جی نہیں جی یہ الہام نہیں ہے؟ جی جی اب دیکھیں نا، آیت کہہ رہی ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یعنی کہ کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا اس سے بات کرے، ٹھیک ہے، الا وحیا او، یعنی کہ اب یہ جو ساری وہ جو میں پیش کر رہا تھا ان کے، کہ اللہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کلام کرے، کس طرح؟ یا تو الہام کے ذریعے، وحین یعنی کہ وحی کے ذریعے کرے، الہام کے ذریعے کرے، یا القاء کرے۔ کس طرح کرے؟ وہ کیسے کرے؟ پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے اور درخت میں سے آواز آئی، یا تو پھر وہ فرشتہ بھیجے، یعنی کہ یا تو وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے یا فرشتہ بھیج دے، تو وہ خدا کے حکم سے القاء کرے، یعنی کہ خدا کے حکم سے وہ وحی کرے۔ یہاں پہ جو بات آئی ہے نا، یہاں پہ ہے بشر کی، آدمی کی بات ہے، یہاں پہ آدمی کی بات ہے کہ صاف واضح طور پر یہاں پہ بیان موجود ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ مطلق بات ہے، ہر انسان کے لیے یہ بات ہو گئی ہے کہ ہر اس انسان کے لیے کہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعے بتا دیا کہ اللہ اس طرح کلام کرتا ہے انسان سے۔ تو اب جب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے غیر نبی کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے، کس طرح؟ وحی کے ذریعے، لیکن چونکہ وحی نبوت بند ہو گئی، لیکن اس کے لیے دوسرا راستہ کہ وہ یا تو پردہ کے پیچھے یا فرشتہ بھیج دے۔ ان کے اوپر کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے کہ کوئی ایسی آیت اتری ہو کہ نہیں اب کوئی فرشتہ جو ہے وہ مددگار نہیں ہو سکتا، کلام نہیں کر سکتا، اس طرح کلام کوئی کے بات دل میں ڈال دے، کہ کوئی اور آیت موجود نہیں ہے کہ وہ اس کی نفی کرتی ہو۔ اس میں جو بات ہے کہ وحی کی، کہ جو وحی نبوت ہے اس کی نفی موجود ہے، نبوت کے ساتھ خاص ہے، اس کی نفی موجود ہے۔ یہاں پہ ہے کہ اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے، اس کی نفی موجود نہیں ہے۔ یہ چیزیں جاری ہیں، ماننی پڑیں گی ان کو، لیکن ضیاء بھائی مانتے ہیں لیکن صرف خواب میں۔ تو ہم اس کا انشاءاللہ رد کریں گے، کیونکہ یہ عقیدہ اہل سنت کا جو ہے وہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ میں صحیح ابن حبان، جو کہ تمام یہ میرے خیال سے مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی پہلے کی، امام بخاری، صحیح بخاری سے بھی پہلے کی یہ کتابیں ہیں، ان سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلالت میں کہ حضرت عمر محدث ہیں، ملہم ہیں، کہ جن کو الہام ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی کے اوپر وہ دلائل لے کے آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتے تھے، وہ ان کو خیال آ جاتا تھا کہ ایسے ہونا چاہیے، تو پھر ویسے ہی آیات اتر جاتی تھی۔ حضرت عمر کے مناقب میں آپ پڑھیں گے نا، تو اب ضیاء بھائی نے اس کو اس طرح لیا ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور تعلیم جاری و ساری تھی، اور وحی نبوت بھی جاری تھی، تو اس لیے ان کو جب یہ القاء کہہ لیں، الہام ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حیات میں یہ معاملات ہوئے اور ایسے ہی آیات اتر گئیں، لیکن اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ اس کا بند کر دیا۔ جی راجپوت بھائی۔ عثمان بھائی دیکھیں، بارہ شریعت کا جو میں نے آپ کو وہ اسکین بھیجا نا، اس میں بھی اس چیز کی صراحت کے ساتھ جو ہے نا وضاحت کی گئی ہے، وہ آپ نے پورا شاید پڑھا ہوگا، صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس چیز کو انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ وحی نبوت ہے یا میرے اوپر کوئی معاذ اللہ کو وحی اترتی ہے یا نبوت جاری ہے، کوئی اس طرح کے کوئی خیالات انسان یا اس طرح کا عقیدہ رکھنا شروع کر دے، تو وہ تو کفر کے زمرے میں آ جائے گا، یعنی وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا، ضیاء بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وحی ولایت یا الہام آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی نبوت کے جز میں سے ہے، جو کہ غیر نبی کے لیے ہم جو کہ غیر نبی کے لیے ہم مانتے ہیں نا کہ وہی الہام غیر نبی اور الہام نبوت، الہام نبوی، الہام نبوی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ نکلے تو انبیاء میں سے ہیں نا، ان کے فضائل شان میں سے نکلے ہیں نا، تو غیر نبوت نبی کا کو عطا ہوئے۔ نبوت کی ہی جز ہیں، نبوت کے اجزائے نبوت میں سے ہی ہے، لیکن اب میں اس کے اوپر کیا کہوں، آپ اور ضیاء بھائی دونوں مجھ سے زیادہ صاحب علم ہیں ماشاء اللہ، اللہ نہیں اس سلامت کا رکھے۔ میں اس کا جو اس کے جو دلائل ہیں نا، اس کے جو دلائل ہیں جو میں بات ساری سمجھ گیا ہوں کہ جہاں جہاں پہ وہ کلام کر رہے ہیں ان کا جو ہے وہ رد جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ میں نے نا میں ایک ویڈیو آپ کو سناتا ہوں، جیسے کہ آپ بات کریں، میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، اس کے اوپر پورا کلام اس اعتراض کا جواب جو ہے نا وہ مفتی راشد صاحب بھی اپنی ویڈیو میں دے رہے ہیں، میں سناتا ہوں آپ کو۔ اصل میں بات وہی ہے، ضیاء بھائی اس چیز کا انکار نہیں کر رہے، لیکن وہ اس چیز کو مشروط کر رہے ہیں ایک چیز کے ساتھ، مینس کہ ان کے نزدیک جاری ہے لیکن ایک خاص شرط کے تحت، وہ یہ اس ٹرم میں ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کا اعتراض بھی، آپ کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے کہ اگر وہ مشروط، اگر وہ چیز ہو سکتی ہے تو وہ سوئے ہوئے یعنی کہ اگر ہو سکتی ہے تو جاگے ہوئے کیوں نہیں دل میں بات آ سکتی؟ اچھا راجپوت بھائی، میں ایسی سرچ کر رہا تھا نا تو یہ ایک سنیے گا احمد بھائی ذرا، یہ سنیے گا، یہاں پہ جو بحث ہے نا جو ضیاء بھائی مجھ سے چھیڑ رہے تھے، تو اس کے اوپر میں نے دلائل اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اب وہ سارے جو نا دلائل میرے پاس فل جو ہے نا وہ مطبوعہ کے ساتھ ٹائٹل پیج کے ساتھ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ دوبارہ ہم نکالنے پڑیں گے، یہ سنیے گا۔ اور خوشخبریاں ہیں ان کی خبریں دی ہیں، تو کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو حدیث پیچھے گزر چکی ہے 6990 جس میں یہ کہا گیا کہ جو مبشرات باقی ہیں وہ رویا صالح ہیں، تو یہ جو حصر کیا گیا ہے مبشرات کو رویا صالحہ نیک خوابوں میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ان الحسر فی المنام لکونہ یشمل احاد المؤمنین، مبشرات کو خوابوں نیک خوابوں میں جو حصر کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ شامل ہے عام مومنین کو، بخلاف الالہام ہے، برخلاف الہام کے، انہو مختص بالبعد، کیونکہ الہام کے لیے اللہ نے بعض مومنین کو خاص کیا ہے، ومع کونہ مختصا فانہ نادر، کیونکہ الہام کے ساتھ بعض مومنین خاص ہے اس لیے الہام بہت نادر ہے، یعنی بہت کم لوگ ہیں جن کو الہام ہوا۔ فَإِنَّمَا ذُكِرَ الْمَنَامُ لِشُمُولِهِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِهِ، آپ فرماتے ہیں کہ خواب کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ عام طور پہ کثرت کے ساتھ واقع ہوتی ہے، وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن يَكُنْ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ان یکن ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ الہام بہت کم ہے۔ وَكَانَ السِّرُّ فِي نُزُولِ الْإِلْهَامِ، اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا، وہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر الہام بہت کم کیوں واقع ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے الہام بہت تھوڑا اور جی اس بات کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ پھر وہ مبشرات کیوں کہا گیا کہ مبشرات جو رویا صالحہ ہیں وہ جاری ہیں، کیونکہ یہ جو خاص ہے عام کے لیے، تو یہ ہر ایک کو، لیکن الہام جو ہیں وہ خاص مومنین کے لیے ہیں، جو خاص کے لیے، جو کہ جاری ہیں۔ تو اس کا مختصر سا جواب وہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ دے رہے ہیں۔ اب وہ پایا کہ محدثین ہیں جنہوں نے الہام کو جاری و ساری مانا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب اس کو کیا صرف ہم مقید کریں گے، قید کریں گے صرف خواب تک کے، یا بیداری میں بھی یہ بات صادر ہو سکتی ہے؟ اور کون کون سی ایسی روایت ہے کہ جس کو جو میں نکال کے بتاؤں گا، اس میں میرے خیال سے 2-3 حوالے ہی کافی ہوں گے ضیاء بھائی کے لیے، جس میں کہ آپ اولیاء اکرام کے حوالے، صحابہ کے حوالے، صحابہ کے واقعات جو ہیں ان کے حوالے،
وہ میرے خیال سے 2-3 ہی کافی ہیں، وہ نکالیں گے انشاءاللہ، وہ ان کو دے دیں گے، بات واضح ہو جائے گی۔ اور پھر یہی دلیل، یہ تطبیق جو ہے جو ابھی پیدا کی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، یہی تطبیق جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آئے گی، کیونکہ ادھر دوسری حدیث موجود ہے نا کہ میری امت میں جو محدث ہیں وہ ایسے شخص ہیں، تو وہ کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز دوسری آیات میں نہیں ملتی، جیسے کہ ہمیں خاتم النبیین کی آیت ملتی ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ہوتے، تو دوسری طرف کہہ بھی دیا نا لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ سری واضح صاف طور پر قطعی آیت ہمیں خاتم النبیین والی آیت ہمیں ملتی ہے کہ نبوت اب جو ہے وہ ملنا بند ہو گئی ہے، نبوت ملنا بند ہو چکی ہے۔ تو لیکن اس کے اوپر ہمیں آیت نہیں ملتی کوئی ایسی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ محدثین میں سے ہیں، جو امت کے محدثین جن کو الہام ہوگا ان میں سے افضل ہیں۔ جی راجپوت بھائی۔ جی اپنا عثمان بھائی، اس کے اوپر بات یہی ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں نا کہ لو کان نبی آبادی لکان عمر، یہ بات جو ہے یہ مشروط ہے ایک یعنی کہ اگر نبی ہوتا، کیونکہ اس میں اگر آ گیا، یعنی اگر نبی ہوتا میرے بعد تو وہ عمر ہوتے، لیکن اس کے مقابل میں آیت بھی ہے ایک اور حدیث بھی ہیں ہمارے پاس کہ نبوت بند ہو چکی ہے۔ ادھر ترجمہ ہے ہوتا، یہاں پہ ترجمہ بنتا ہوگا، جو یہ ہے کہ جو بالکل جو کہ معذرت دلالت وہ کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ محدث ہیں۔ جی بالکل یہ بھی اور دوسرا اس میں وہ میں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں مشروط ہے یہ چیز اگر کے ساتھ، یعنی اگر نبی ہوتے، یعنی اگر نبوت اگر جاری ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی ہوتے، ان میں وہ اجزاء پائے جاتے تھے جو نبوت کے اجزاء ہیں، ایسا ہی ہے۔ راجپوت بھائی ایک بات، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ میں نے یہ مفتی صاحب کا نا، یہ مفتی راشد محمود کا پورا یہ سنا تھا کلپ، انہوں نے کہا تھا یہ جو اگر آ رہا ہے نا اردو میں، وہ لفظ صرف اگر ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو شک کی بنیاد کا اگر ہوتا ہے اور جو جاری و ساری رہنے کا اگر ہوتا ہے نا، اس عربی میں فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن سے بھی مثال دے کے سمجھایا تھا کہ جو شک کے لیے اگر آئے گا نا، ٹھیک ہے، اس کا ڈفرینس بتایا تھا اور اس کا ڈفرینس بتایا تھا، آپ وہ سنیں گے نا، میں وہ ویڈیو تلاش کرتا ہوں اگر مجھے مل جائے نا، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ برحال ایک حدیث آپ نے شاید پڑھی ہو، اس میں مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو ہے نا ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے اور ایک جو ہے نا شیطان ہے، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر انسان کے اوپر ہے، تو جو شیطان ہوتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، فرشتہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے انسان کے دل کے اوپر، صحیح بات کا القاء کرتا ہے، ٹھیک ہے، مدد ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو میرا ہمزاد ہے، جو جن ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، شاید آپ کو وہ حدیث آپ نے سنی ہو، تو بہرحال میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں۔ اپنا محمد احمد بھائی، میں یہ بات جو ہے نا میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر سے مراد مشروط، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضیاء بھائی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ضیاء بھائی اس کو مشروط کر رہے ہیں الہام کو اس میں مبشرات میں سے، یعنی کہ سوتے ہوئے اگر خواب میں کوئی اس طرح کی چیز، تو پھر جو ہے اس طرح کی کوئی، جیسے یہ حدیث ہے لو کان نبی بادی لکان عمر، یہ والی حدیث ہے، جو اس طرح کی پھر کوئی حدیث بھی موجود ہوتی جس طرح سے یہ یعنی کہ مشروط ہے کہ بھائی الہام جو ہے وہ صرف اس صورت میں آ سکتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ اجزاء سارے پائے جاتے تھے جو کہ نبیوں کے اندر مطلب وہ اجزاء پائے جاتے ہیں۔ عثمان بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط ہوا تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ عثمان بھائی اچھا راجپوت بھائی، وہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے، وہ آیت پڑھی ہے نا لو کانا، اس کا بھی مطلب اگر بنتا ہے، پر وہ شک کی بنیاد میں بنتا ہے نا، اور مجھے یاد آ گیا یہ اسی طرح تھا، اور جو یا فَإِن یکن جو ہے نا کچھ اس طرح کا یہ جو صیغہ ہے، شاید یہ لکھا ہوا، اگر مجھے عربی صحیح پڑھ رہا ہوں میں،
تو یہ جو ہے نا یہ شک کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی تائید کے لیے ہے. اگر جی اپنا محمد احمد بھائی ایسا ہی ہے بس. تھوڑا سا اس میں اصل میں نا یہ اپنے استاد محترم سے ہم جو ہے نا اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے مشاورتی پینل کے اندر ہی، کیونکہ یہ مسئلے ایسے ہیں نا کہ اس میں ہم اپنی ذاتی رائے نہیں دے سکتے. تو یہ انشاءاللہ استاد محترم سے اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. اگر جو ہے کیونکہ یہ بھی آپ نے ایک نئی چیز ہی میرے لیے بتائی ہے، میرے علم میں یہ چیز نہیں تھی پہلے، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے. اصل میں اگر میں وہ ویڈیو مجھے مل جائے نا مفتی راشد محمود صاحب کی، وہ جو انہوں نے سرٹن پوائنٹ بتایا ہوا تھا، تو میں وہ لازمی آپ کو بھیجوں گا. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جیسے اگر کوئی بندہ ہے، 4 دوست ہیں، انہوں نے مثال بھی دی تھی. اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر ان میں سے میرا کوئی دوست ہے تو وہ زید ہے، مثال ہے، تو کہہ رہا وہ شک کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ جو ہے نا زید میرا جو ہے نا وہ دوست ہے ان دوستوں میں سے. تو یہ جو عربی کا ہے نا یہ اس طرح کا لو کانا، یہ چونکہ اس کا اردو میں مطلب تو اگر ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا مختلف لینگویج میں اس کی وضاحت بہت ہوتی ہے. جیسے ایک مثال ہے، ہم جیسے یو ہے، یو لفظ ہم اردو میں بولیں گے یو اپنے فادر کے لیے تو ہم کہیں گے آپ، لیکن اردو میں جب یو کا ترجمہ کریں گے کسی ایسے بندے کے لیے تو اسے تم کہہ کے مخاطب کریں گے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے نا بعض ہاں یہ جی محمد احمد بھائی ایسا ہی ہے نا. دیکھیں جیسے اگر میں کہتا ہوں کہ اگر میں فلاں فرض کریں میں کہتا ہوں اگر میں کراچی گیا تو میں تمہارے لیے فلاں چیز لے آؤں گا. آپ مجھے کہتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے، تو میں کہوں گا اگر میں یعنی کہ مشروط ہوگی چیز کہ میں کراچی گیا تو میں لاؤں گا، نہیں گیا تو نہیں لا سکتا. ہاں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے شک اگر میں کہوں جی جیسے کہ بات ہم تیسرے کسی بندے کے بارے میں کریں، فرض کریں عثمان بھائی کے بارے میں، اب پتہ نہیں یہ مثال ٹھیک ہوگی، یعنی عثمان بھائی کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی کام ایسا ہوا سرزد ہوا ہے یا کوئی جرم ہوا ہے عثمان بھائی سے، تو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر عثمان مطلب شک کے ذریعے میں اگر عثمان کراچی گیا تو پیچھے سے جو جرم ہوا ہے یہ بھی ہوا یا یہ کس نے کیا، مطلب ایک مشکوک کر کے اس چیز کو کہہ رہے ہیں. یہ ان دونوں چیزوں میں اگر بھی ان دونوں چیزوں میں جو ہے نا یہ اس کا معنی یا جی راجپوت بھائی، اس کو میں تھوڑا مختصر کر دیتا ہوں. وہ جو ابھی احمد بھائی بتا رہے ہیں نا کہ مفتی راشد صاحب نے بھی اس کے اوپر دلیل دی تھی کہ اگر کا جو لفظ ہے نا وہ ایسے ہے کہ پہلی بات میں بھی نفی ہے تو پھر اگلی بات میں بھی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ادھر پہلی بات میں اس بات ہے اور دوسری بات میں بھی اس بات ہے. وہ یعنی کہ ان کانا کے لفظ سے اور ان یکون یہ لفاظ جو ہیں دونوں حدیث میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پہلے بھی غیر انبیاء پر الہام ہوتے تھے، اب بھی اس امت میں الہام ہوں گے یا ملہم کوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے. پہلی بات میں بھی اس بات ہے، دوسری بات سے بھی اس بات ہے. اس کی مثال جو ہے وہ دیکھیں صحیح البخاری کی کتاب باب ہے طب کا بیان. اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: پچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. تو کیا اب یہاں پہ ہم یہ کہیں گے صرف کہ نہیں شفا جو ہے صرف ان 3 چیزوں میں، باقی میں نہیں ہے، باقیوں میں نہیں ہے؟ تو کیا یہ استدلال ٹھیک بنے گا؟ یعنی کہ یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو ملہم تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اب میرے بعد صرف مبشرات باقی ہیں، باقی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو کیا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ 3 چیزوں میں ہی شفا ہے تو کیا باقی چیزوں میں شفا ختم ہو گئی ہے؟ اس کے اوپر مرزا انجینئر نے اعتراض یہ کیا تھا کہ دیکھو، ایک اعتراض اس نے یہ کیا تھا، اس کے اوپر دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ اگر یہ مانا جائے کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں ہی ایسے تھے کہ جن کی رائے سے کہ جن کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا اب ختم ہے،
تو پھر ہم یہ بھی ماننا پڑے گا اس حدیث سے کہ صرف ان 3 چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شفا ہے، تو پھر ہمیں باقیوں میں بھی ماننی چاہیے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہی الفاظ ہیں، وہی الفاظ ادھر ہیں انا کے ساتھ۔ یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ بڑا زبردست آپ نے بیان کیا ہے، یہاں سے بات ساری کلیئر ہو گئی ہے۔ جی کیونکہ اس میں دیکھیں اسی حدیث میں صحیح بخاری میں تو بتایا گیا ہے یہاں پہ، اور دوسری چیزوں سے تو انکار نہیں کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ اگر ان کے ہم دلائل دیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جیسے ان کے دل میں خیال آتا تھا، اسی کو تو الہام کہتے ہیں کہ دل میں القاء آ گیا، تو جیسے ان کے عثمان دل بھائی میں خیال آتا تھا۔ ایک وہ بھی ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان ہے نا کہ کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے۔ جی وہ تو ایک چیز کو خاص کیا نا کہ کلونجی میں، اس میں ہے کہ خاص کیا، لیکن اس سے ہم یہ بھی تو وہ استدلال کر سکتے ہیں نا کہ مطلب پھر باقی چیزوں میں کیا شفا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اسی طرح اگر عمر رضی تعالیٰ عنہ دور نبوت میں، پھر بات وہ ایک اور آئے گی نا کہ مرزا جونیئر کی دلیل ہو رہا ہے، ضیاء بھائی کی دلیل ہو رہا ہے۔ ضیاء بھائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے، مرزا جونیئر کی یہ دلیل تھی کہ صرف حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ہی ملہم تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ان کے بعد نہیں۔ لیکن ضیاء بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ملہم تھے، لیکن دلیل یہ ہے کہ اب بعد میں اس لیے نہیں ہے، کیونکہ مرزا انجینئر یہ نہیں نہ کہتا کہ بعد میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے صرف مبشرات کا جاری ہونا فرمایا ہے، تو لیکن یہ دلیل ضیاء بھائی نے دیا کہ صرف مبشرات چونکہ باقی ہیں اس لیے الہام نہیں جاری بیداری میں، جبکہ عمر رضی تعالیٰ عنہ کو بیداری میں یہ بات دل میں ڈالی جاتی تھی اور انہی کی رائے کے اوپر قرآن کی آیت اتر جاتی تھی۔ خیر اصل میں کرتے ہیں اس اچھا کا۔ ماشاء اللہ، ویسے عثمان بھائی میں یہ سوچ رہا تھا کیا کوئی مرزا انجینئر کا کوئی اسٹوڈنٹ یا قادیانی بھی ایسا صاحب علم ہوگا، یا وہ بھی اس طرح کی کوئی علمی ڈبیٹ کرتے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں گے۔ کیونکہ یہ تو بڑا حسن ہے کہ اسلام کا یا دین کا کہ آپس میں ہم لوگ ڈبیٹ تو نہیں میں کہوں گا، مطلب گفتگو، یا جیسے استاد محترم نے کہا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طرح کے مناظرے کیا کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے، تو یہ تو مطلب ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ تو کیا ایسا کوئی قادیانیوں میں بھی ہوگا یا کوئی مرزا انجینئر کے بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گے جو اس طرح کی جو ہے وہ علمی گفتگو کرتے ہوں گے آپس میں؟ اصل میں راجپوت بھائی علم میں فرق ہے نا، ان کا علم جو ہے نا وہ ہے اورل سیکس، چار بیوی شوہر ملنا، ان کا یہ علم ہے، علم میں فرق ہے نا۔ نہیں، ان کا ایک اور علم بھی ہے نا، ان کا علم اعتراضات کس طرح اٹھانے، وہ ہم جیسے آپس میں بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی یہ چیز اس کا یہ دلیل ہے، اس کا یہ دلیل ہے یا یہ حوالہ ہے، وہ آپس میں یہ بات کرتے ہوں گے بھائی فلاں اعتراض کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انجینئر نے کون سی کتاب سے لیا، فلاں اعتراض کہاں پہ لکھا ہوا ہے، بس ان کا یہ علم ہے، اس کے اوپر تحقیق نہیں کریں گے، صرف یہ دیکھیں گے بھائی اعتراض کیا انجینئر نے کہے ہیں۔ اچھا وہ کل میں نے بات بتائی تھی نا آپ کو، عثمان بھائی شاید چلے گئے تھے، عثمان بھائی آپ سن رہے ہیں بات یا دور ہے موبائل سے؟ عثمان بھائی کو آنے دیں، میں پھر بتاتا ہوں۔ کل نہیں بلکہ پرسوں ایک بڑی عجیب سی منطق مجھے سننے کو ملی ہے، اور آپ کو پتہ یہ عجیب منطق پیش کس نے کی ہوگی؟ آپ خود بات سن کے نا حیران رہ جائیں گے کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جی میں بہت ایگرلی سننا چاہوں گا اس چیز کو کہ کیا وہ چیز ہے جس کی منطق جو ہے نا مجھے لازمی بتائیے گا۔ یہ چیز آپ سنیں گے نا تو یا تو آپ یہ میرے خیال سے ٹک ٹاک یا ڈیلیٹ کر دیں گے، یا اگر خودکشی حلال ہوتی نا تو آپ نے وہ بھی شاید کر لینی تھی۔ بڑے لیول کی ہے یہ، اور بہت ہے کس کی بہت ہے، بہت چوکروں کی ہے؟
हाँ, आपको पता है इस तरह की वही कर सकते हैं, और बड़ी एक बहुत बहुत एक रिसर्च और बहुत इल्म के बाद ये बात की गई है। मैं तो खुद लाजवाब हो गया था अपना मोहम्मद अहमद भाई, मैं तो सोच रहा था कि बस मुनाजरा छोड़ दूँ अभी। मुनाजरा तो नहीं खैर कहूँगा, वो बस वैसे ही बात हुई थी, एक एक मेरे 3-4 ही मैसेजेस के ऊपर बात हुई थी, तो मैं तो मतलब लाजवाब हो गया था। यार वो कल एक वो आया था ना, काली हड्डी, ब्लैक बोन, वो उस पे मैं हैरान अच्छा, हूँ। काली हड्डी, वो अच्छा वो इनकी इल्मी लावारसी तो है ही है, इनको डिबेट का असूल भी नहीं पता कि डिबेट होती कैसे है। अब मौजू क्या, मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ, वो बंदा तकरीर कर रहा है 12 मिनट की तकरीर उसने शुरू कर दी है तकरीर, मेरे ख्याल में 7-8 मिनट। फिर मैं नीचे कमेंट लिख रहा हूँ कि भाई बस करो, कोई मुद्दे की बात करो, कोई पॉइंट बताओ, कोई सवाल करो, एतराज़ करो, या कोई ये चीज़ बताओ, ये जो मैंने सवाल पूछा उसका कोई जवाब दो। वो जनाब शुरू करी जा रहा है, नहीं नहीं मैं मिर्ज़ा इंजीनियर को तो मुझे फ़लाँ टाइम में मिला, मैं इससे पहले तौहीद का काम कर रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा ये शायद तौहीद का मतलब क्या है, माज़अल्लाह तौहीद का ये मतलब है कि तौहीद रिसालत शुरू कर दी जाए। मैंने कहा तौहीद का ये मतलब होता है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा वो मुझे इबारत ला के दिखाओ जहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, जब वो इबारत पेश करोगे उसके बाद इसके ऊपर जरा होगी कि भाई ये लफ्ज़ गलत है या ये नहीं है, या जो कुरान से दलील या हदीस से कोई दलील आएगी मैं दूंगा, या जो भी है वो तो बात की बात है। पहले तो ये तुम ये लाओ ना, ये जो मिर्ज़ा इंजीनियर ने ये बात कही है पहले तो ये लाओ। अगर नहीं कही तो भाई वो आसफ भाई वाली बात किसने अपनी तरफ से लफ्ज़ ऐड किए हैं, और ये लफ्ज़ ऐड किए हैं तो वो गुस्ताख है, जनमी है, मुर्तद है, काफिर है, ज़िंदीक है। अच्छा दलील उस्मान भाई दलील मिल आप आ गई गए। है, दलील मिल गई है मुझे। अच्छा उस्मान भाई, मैं और एक ना जी एक बात आप करना चाह रहा हूँ। कल ना परसों बल्कि मुझे एक बड़ी अजीब सी मंतक सुनने को मिली है, आप शायद वो सुन के ना मेरे ख्याल से आप कहीं बेहोश ना हो जाएं, थोड़ा अपने दिल को ना काबू में रखिएगा। कल जनाब परसों एक इंजीनियर का स्टूडेंट कहता है जी कि मिर्ज़ा कादियानी जो था वो बरेलवी था। अच्छा, साहब हनफी तो लगाया सुना आपने। है, हनफी तो सुना है, वो करते हैं, बहतान लगाते हैं कि हाँ, हनफी था। बरेलवी पहले पहली बार सुना है। बरेलवी था। और क्योंकि असल में ना वो मिर्ज़ा कादियानी 1856 में पैदा हुआ था, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो 1840 में पैदा हुए थे। ये वो मेरे ख्याल से उसने तारीख शायद जो है ना वो मिर्ज़ा जी ने ये पढ़ाई होगी। एक शख्स जो है वो पैदा हो रहा है मिर्ज़ा कादियानी के, अगर मिर्ज़ा कादियानी की कुतब से हिसाब लगाएं तो 16-17 साल बाद, और अगर कादियानियों की वो तवील वाली तारीख़ पैदाइश के हिसाब लगाएं तो 21 साल बनते हैं। तो वो बंदा जनाब पहले से मिर्ज़ा कादियानी पहले बरेलवी पहले ही था, उसको पता था बाद में इमाम रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आना, तो वो मुजद्दिद होंगे और उनका जो है वो उनके मुक़ल्लिद होंगे जो खुद को बरेलवी कहेंगे। वो मिर्ज़ा कादियानी जनाब पहले से ही बरेलवी था। हम्म, तो इसके ऊपर ना बरेलवी तो चले पहले भी सुनी है, इसके ऊपर एक और बात करते हैं कि जो मिर्जा कादियानी का भाई था गुलाम कादर बेग, तो उसके ऊपर वो कहते हैं ये आला हजरत अलैहि रहमा के उस्ताद थे, जो मिर्जा उस्मान भाई हम किधर जाएँ अब, मतलब क्या हम छोड़ दें ये टिकटॉक छोड़ दें, क्या करें? इसके ऊपर तो कई बार हमने हमारी बहस हुई है, तो ये मानते तो है नहीं, बस जिसने जो कह दिया उसके ऊपर तहकीक तो करते कोई नहीं है, और जो कह दिया वो उठा के लगा देता। अच्छा, तहकीक ये जो जी। एतराज़ात हैं कि फॉर एग्जांपल कि आला हज़रत अलैहि रहमा जो हैं उनके उस्ताद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का भाई था, अच्छा ये क्या एतराज़ कादियानियों का है? आप क्या समझते हैं? नहीं, उन्होंने तो कभी इस तरह का कोई ज़िक्र ही नहीं किया कि भाई अगर वो ऐसा होता तो कादियानी सबसे पहले उठ के कहते भाई तुम क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे तो जो है वो जिनको तुम अपना इमाम मानते हो या मुक़ल्लिद हो जिनके, उनके तो उस्ताद ही मिर्ज़ा कादियानी का भाई है। तो तुम क्यों इस तरह की बात कर रहे हो हमारे खिलाफ? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये एतराज़ भी ऐसे ही नहीं वारद हो गया, ये भी एतराज़ जो है वो सबसे पहले जो है वो देवबंदियों की तरफ से आया, फिर जनाब नजदियों ने करना शुरू किया। अब इन्हीं की कुतब में लिखा हुआ है कि हम जो भी ये बात कहता है ना वो बड़ा ही जो है वो मलून है, वो झूठा है, कि जो हमारे तो वो मुखालिफ हैं आला हज़रत अलैहि रहमान, लेकिन फिर भी उनकी तरफ ऐसी बात करना कि जो सिरे से ही जो है झूठी है, और उसको फिर फैला के लोगों में बताना। और देखें अब सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है ऐसे एतराज़ात के ऊपर, और इनकी अब कुतुब में लिखा हुआ है कि हम अपने लोगों को इसके ऊपर झूठा कज़ाब कहते हैं।
اپنے ہی لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہم جھوٹا قذاب کہتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ بھائی ادھر سے دلائل آ چکے ہوئے ہیں. جو غلام قادر صاحب تھے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے یعنی کہ استاد میں سے تھے وہ، اور ہے، اور یہ غلام قادر اور ہے. اور غلام قادر کے مرنے کے بعد بھی، اس کے بھائی کے مرنے کے بعد بھی، وہ جو غلام قادر علیہ رحمہ ہیں ان کے فتاوی رضویہ میں پوچھے گئے سوالات موجود ہیں. غلام قادر کے پتہ نہیں کیا وہ جہنم میں واصل ہوا کیا ہوا، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی غلام قادر علیہ رحمہ کے جو ہے نا وہ فتاوی جو ہیں وہ موجود ہیں. اور تاریخ پیدائش اٹھا کے دیکھ لیں آپ، دونوں کی تاریخ پیدائش میں زمین آسمان کا فرق. جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے مرزا کانے کے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے تاریخ پیدائش میں فرق. لیکن چونکہ نام ایک ہے نا، تو اس کے اوپر اعتراض کر دیا. نام ایک ہے. اب میں اگر اعتراض الٹا کرنا چاہوں، الٹا ان کے اوپر الزامی اعتراض کرنا چاہوں نا، یہ میرے پاس حوالہ میں بتاتا ہوں آپ کو. حوالہ لے لیں جی. بات وہی ہے نا، حنفی تک تو چلو ان کا کام پہنچ گیا تھا، یہ آگے بریلوی بھی بنا دیا ہے. مجھے اس بات پہ ہنسی آ رہی تھی کہ یار کیسے یہ ان کو. اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی تمہیں مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش پتہ ہے؟ اس کو مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش ہی نہیں پتہ. میں نے کہا تمہیں یہی نہیں پتہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تم کیا میرے ساتھ بات کرو گے یار؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، یہ جب چھوکرے جو ہے نا یہ مرزا انجینئر کا کوئی ایک کلپ سن لیتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں بخاری سے اوپر. تو اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے تو ان کے دماغوں میں تحقیق نام کی چیز جو ہے نا وہ ختم کر دی جاتی ہے. تو انہیں تحقیق کرنی نہیں ہے، الزام لگانے ہیں. پورا دین ان کا الزام پہ کھڑا ہوا ہے. محمد احمد بھائی یقین مانے، میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ یار ان کے ساتھ بات کرنا ہی نہ ٹائم کا ضیاع ہے یار. اعتراض بھی کیا اٹھایا کہتا ہے. یہ میں نا حوالہ دیتا ہوں آپ کو. اگر تو اعتراض کرنا ہو نا تو پھر اعتراض تو بہت بنتے ہیں. یہ دیکھیں مولانا محمد احسن نانوتوی، ٹھیک ہے، دیوبندیوں کے عالم ہیں، ٹھیک ہے. اور جناب یہ کیا لکھتے ہیں، ان کے جو حالات لکھنے والے ہیں نا وہ ہیں ابو ایوب قادری، ایم اے ایوب عثمان قادری. بھائی جی یہ حوالہ نا ادھر بھیج دیں مشاورتی پینل میں. باقی کیونکہ وہ پھر پتہ ہے معاملات کو کسی نے سن لیا تو پھر کہیں گے جی یہ نہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ اعتراض وارد ہی ان کی طرف نہیں. سے ہوا ہے. وہ مجھے آپ واٹس ایپ پہ اوپر جو ہے نا آپ بھیج دیں. اچھا چلیں، آپ کو پرسنل میں نے بھیج دیا. اب میں نہ پڑھوں پھر اب. اچھا کہتے ہیں مولانا محمد احسن نے بریلی کے کابر کے مشورہ معاونہ سے ایک مدرسہ مصباح التہذیب قائم کیا. باشندگان شہر بریلی نے اس مدرسہ کے قیام میں خاص طور سے حصہ لیا. اس مدرسہ کے پہلے محتمم مرزا غلام قادر بیگ تھے. اچھا یہ نام کی مماثلت اگر یہ اس بات پہ دلالت رکھتی ہے نا تو ہاں جی. اب بریلی شہر میں دیوبندیوں نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور کب کیا ہے؟ یہاں پہ تاریخ بھی 1876 میں مدرسہ دیوبند، نام اس کا مصباح التہذیب قائم کیا ہے. اب اس کے پہلے محتمم مرزا غلام قادر بیگ ہے. تو کیا ہم کہہ دیں کہ مرزا قادیانی کے بھائی جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس مدرسہ کے جناب محتمم بنے تھے؟ یہ قادیانی مرزا غلام قادیانی کے بھائی تھا، کہہ سکتے ہیں ہم کہ نہیں؟ بس یہی چیز نا. مرزا انجینئر جو ہے وہ اس طرح کی یہ بات کر رہا ہے آگے، جب کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مرزا غلام قادر بیگ جو ہے وہ مرزا قادیانی کا بڑا بھائی امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ کے جو استاد تھے، تو پھر مرزا انجینئر کے جو بابے ہیں، جی کیا نام ہے اس کا،
اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ جس کو یہ کہتا ہے کہ یہ، ایک سیکنڈ میں اس کا نام ذرا. البانی بھی بابا ہے، جہلوی بھی بابا ہے، ڈاکٹر اسرار بھی بابا ہے، سارے بابے ہیں. ہاں اسحاق جالوی. اب جالوی سے ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے ابو جہل کا بیٹا تھا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں عثمان بھائی؟ نہیں یہ ہے نا، اب وہ نام کی مماثلت ہے نا، تو اگر کوئی ایسا حوالہ مل جائے ہمیں تو ہم نام کی مماثلت کر کے تو وہ دینا شروع کر دیں، کوئی اعتراض کرنا شروع کر دیں، پھر تو ہے نا وہ غلط بات ہو جاتی ہے نا. چلے میں اس کا نا آپ کو ایک مختصر سا جواب دے دوں، اگر کوئی میں حوالہ بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. ویسے تو 3-4 حوالے موجود ہیں، میں نا اب لیپ ٹاپ اوپن کیا ہے، ڈھونڈتا ہوں کہ کہاں پہ حوالے رکھے ہیں یہ والے. اگر کوئی اعتراض کرے نا غلام قادر بیگ کے حوالے سے تو بندہ جو ہے نا ان کو جواب دے دیتا ہے. یہ اگر نام کی مماثلت ہی ان کے لیے دلیل ہے تو پھر جن لوگوں کے نام کیا کہتے ہیں، جیسے پرویز نام ہے، تو کیا بندہ یہ کہنا شروع کر دے جی کہ وہ خسرو پرویز جو ہے وہ تھا؟ کسی شخص کا اگر استاد پرویز نامی ہے تو کیا بندہ یہ کہنا شروع کر دے جی وہ خسرو پرویز جو ہے یہ اس کا استاد تھا؟ یہ حوالہ میں نے آپ کو نا پرسنل میں سینڈ کر دیا ہے، میں یہاں پہ بھی پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ویسے تو 3-4 ہیں، ابھی ایک حوالہ سینڈ کیا ہے، ایک ہی کافی ہے ان کے منہ پہ مارنے کے لیے جو کوئی اس طرح کی بات کرے. تو میں تھوڑا ادھر بھی پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو پرسنل میں بھی سینڈ کر دیا ہے. اچھا جی، اچھا جناب، ابتدائی کتابیں ان مولوی صاحب سے جب حضور نے پڑھ لیں تو میزانوں منشب وغیرہ جناب مرزا غلام قادر بیگ سے پڑھنا شروع کیا. میں نے جناب مرزا صاحب مرحوم و مغفور کو دیکھا تھا. گورا چٹا رنگ تھا، عمر تقریباً 80 سال، داڑھی سر کے بال ایک ایک کر کے سفید امامہ باندھے رہتے. جب کبھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس تشریف لاتے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بہت ہی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آتے. فتاوی رضویہ میں اکثر استفتاء ان کے ہیں، اکثر استفتاء یعنی کہ ان کے سوالات آئے ہیں، غلام قادر بیگ علیہ رحمہ کے آئے ہیں. انہی کے ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے رسالہ مبارکہ لکھا، تحریر فرمایا، جو کہ تجلی الیقین نبی سید المرسلین تحریر فرمایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو ہے نا حیات اعلیٰ حضرت میں یہ حوالہ ملا ان کو. اچھا یہاں پہ کتنی عمر ہے ان کی؟ 80 سال. اچھا اچھا آج ادھر آ جائے جی. غلام مرتضیٰ نے جو مرزا قادیانی کا ہے نا اس کے بارے میں بتانے لگا. وہ جو غلام مرتضیٰ تھا ان کا والد، اس نے جناب 1872 جون یا حضرت کی تحریر کے مطابق 1875 میں وفات پائی، اور آپ کے بھائی مرزا غلام قادر نے 1883 میں وفات پائی. کتنے میں؟ 1883 میں. اچھا 1883. ماشاء اللہ، ایک بندہ 1883 میں مر رہا ہے اور میرے خیال میں اس کی وہ دوبارہ جو ہے نا وہ جیسے قادیانی طویل کرتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ
रूहानी طور پہ مردے زندہ کرتے تھے. اب روح بھی کبھی مرتی ہے یار. کیسی طویل کرتے ہیں وہ صاحب ہے. وہ شاید کوئی روحانی طور پہ دوبارہ زندہ ہو کے نا کوئی آ کے لکھتے رہیں. ہاں جی. اچھا اب 1883 میں اس نے وفات پائی ہے، جبکہ 1919 میں غلام قادر جو کہ آپ کے استاد تھے، ان کا سوال آیا 1919 میں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو کہ 1737 ہجری بنتا ہے، تو اس میں آپ کا سوال آیا، آپ کے استاد محترم غلام قادر علیہ رحمہ کا سوال آیا، تو آپ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں. کتنی؟ 1883 کے بعد وہ یعنی کہ وہ زندہ ہو گیا ہے، اور جناب 17 اور 19 کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے جناب 39 سال کے بعد وہ زندہ ہو کے سوال کر رہا ہے. اچھا وہ جیسے میرے خیال میں نا کوئی اللہ معاف کرے، شاید اس نے کوئی 2-4 دن کے لیے فوت ہونا تھا، بعد میں دوبارہ زندہ ہو جانا تھا. ہاں جی. اور یہ جو کیا ہے نا یار یہ لوگ ہیں قسم سے. ان کی کتب سے جو میں بتا رہا تھا کہ ان کے خود لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، جس نے یہ بات کی ہے جھوٹا بہتان ہے آپ کے اوپر، اور خود ان کی کتب میں موجود ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ الزام لگایا. جی بس مان بھائی کبھی کبھی باتیں سن کے نا دل کرتا ہے بندہ نا وہ چھوڑ دے، دنیا ہی چھوڑ دے. اب مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے، مرزا قادیانی کو بریلوی بنا رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس بات کا بندہ ہنسے یا اس بات کا جواب دے، کیا کرے بندہ. عقل ہی ماری آج گئی، سارا کچھ بریلویوں نے بات عقل ہی ماری گئی. کہ رات نا میری ایک مرزا جونیئر چھوکرے سے میں اور آصف بھائی بات کر رہے تھے. میں نے کہا کہ اس نے چھوکرا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب اس نے نا مرزا جونیئر کی مکھی پہ مکھی مار دی. کہتا ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں کہا اچھا قرآن میں؟ میں کہا وہ آیت تو دکھا. آیت نہ دکھائے. میں نے کہا آیت تو دکھا نا کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے چھوکرا. یار کیسے لوگ ہیں. پھر جب آیت دکھائی نہیں، میں نے خود بتایا، میں نے کہا اچھا تو وہ کہتا ہوگا نا کہ یہ جو یہودی کفار تھے یہ تو اپنے بچوں سا سمجھتے تھے انہیں، بچوں جیسے اپنے بچوں کو جانتے پہچانتے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں. تو میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو گستاخی کے طور پہ کوڈ کیا ہے کہ وہ گستاخی کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، جانتے تھے ایسے ہی جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی یہ نقل کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کہتا وہ ان کو لڑکا سمجھتے تھے. تو میں نے کہا یہ گستاخی تو نہیں ہے نا، کہ اگر وہ اپنے بچوں جیسے اپنے بچوں کو جانتے پہچانتے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے پہچانتے ہیں، تو یہ گستاخی نہیں ہے نا. عثمان بھائی دیکھیں بات یہ ہے، اپنے بچوں سا سمجھتے یا لڑکا سمجھتے، ٹھیک ہے یہ بھی پتہ نہیں صحیح الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کم سے کم یہ ایک ادب اور ایک تمیز اور ملحوظ خاطر رکھ کے تو ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے چھوکرا لفظ، بتاتا ہوں نا، چھوکرا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم کس سینس سے یا کس نیت سے کرتے ہیں، یعنی کہ وہی میں اس کو بتانے لگا نا، وہ کراچی کا تھا نا، کراچی کا تھا، تو وہ مکھی پہ مکھی مار دی اس نے. اب میں نے کہا یہ گستاخی تو نہیں ہے نا نقل کی یہاں پہ، آپ بتا دو کہ اگر اللہ نے کوئی بیان فرمایا کہ یہ گستاخی کر رہے تھے، وہ اپنے جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، تو یہ گستاخی تو نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہتا نہیں. میں پھر جب مرزا جونیئر کا عدالت میں دیا ہوا بیان اسے دکھایا نا، میں نے کہا یہاں پہ تو مرزا جونیئر کہہ رہا ہے کہ لفظ چھوکرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا یہ واقعتاً گستاخی ہے، اور میں اس کو نقل کفر نباشد کے طور پہ لکھ رہا ہوں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. میں نے کہا تو کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہے، مرزا جونیئر چھوکرے نے بھی کہا تھا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، تو جب قرآن میں لکھا ہے تو گستاخی نہیں ہے، تو ادھر کیوں کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کل کا چھوکرا کہنا واقعتاً گستاخی ہے؟ میں نے کہا وہ تو اس کو گستاخی ماننا ہوا ہے اس نے. عدالت میں جب ڈنڈا گیا اس کو اور کہا کہ بھائی جواب دو، تمہارے اوپر
295C کا اطلاق ہو رہا ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ واقعتاً یہ گستاخیاں اور یہ گستاخی میں نے نہیں کی، یہ کفار نے یہ بات کی تھی. کہتا ہے کفار نے. میں نے کہا اب دیکھو یہ تو گستاخی مان رہا ہے اور تم قرآن کے حوالے دے رہے ہو. پھر کہتا ہے اچھا پھر آگے کیا؟ اس نے کہا مرزا جونیئر چھوکرے نے. میں نے کہا حوالہ لگایا. میں نے کہا پڑھ کے سنا. اس نے پڑھا. واقعی کہتا ہے بھائی یہ تو گستاخی کہہ رہا ہے. اور پھر آگے اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑے بڑے الفاظ جو ہیں سورہ منافقون میں کفار کی طرف سے نبی علیہ السلام کو بولے گئے ہیں. تو ان تمام الفاظوں کو، اعتراضات کو، گستاخیوں کو جمع کر کے میں نے اردو لنگوسٹک میں کہا تھا کہ وہ یہی کہتے ہوں گے یا یہی کہتے ہیں کہ وہ کل کا چھوکرا کے ہمیں سمجھائے گا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. تو میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک بندہ مرزائی جی، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کتا، ایک کہتا ہے دلہ، ایک کہتا ہے سور، ایک کچھ گالی دیتا ہے. 5 بندوں نے آپ کو گالی دی. ایک گالی میں نے بھی ایڈ کر دی. میں نے ایڈ کر کے آپ کو حرامزادہ کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھ پہ اعتراض کریں گے تو میں کہوں گا دیکھو ان سب کی گالیوں، ان سب کی گستاخیوں کو جمع کر کے میں نے آپ کو یہ لفظ ادا کیا کہ آپ بڑے حرامزادے ہو. تو میں نے اس کو اردو لنگوسٹک میں استعمال کیا ہے کہ بھائی ان تمام گستاخیوں کو جمع کر کے میں نے یہ بات کی ہے. تو تم میری بات مان لو گے؟ کہتا میں نہیں مانوں گا. زبردست. عثمان بھائی دیکھیں نا کہ یہ لوگ اس سے استدلال کیا لیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جیسے مرزا انجینئر نے کہا نا کہ ہاں توحید بیان ہوگی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہوگی. یہ اصل میں مرزا انجینئر جو ہے یہ معاذ اللہ لوگوں کے دلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ناموس اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانا چاہتا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کا نام لے کے نا یہ لوگوں کے دلوں سے عشق رسول جو ہے نا وہ مٹانا چاہ رہا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کیا معاذ اللہ اپنے اس پیارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا چاہے گا، یا اللہ تعالیٰ کیا معاذ اللہ اس نیت سے قرآن کی یاد نازل کی کہ لوگ اس جیسے چھوکرے جو ہے جیل میں چھوکرے یہ آ کے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے اوپر جو ہے اس طرح کے حملے کریں یا اس طرح سے ان کا تمسخر اڑائیں معاذ اللہ. جو رب تعالیٰ قسمیں کھا کھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شعر کی یا آپ کی زلفوں کی، آپ کے سینے کی، آپ کے زمانے کی قسمیں کھا کھا کے، جو رب تعالیٰ آپ کے شعر مبارک کی قسمیں کھا کے لوگوں کو بتا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو کتنی خوبصورت آیت جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرمائی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنو میں اور میرے فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اور اے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کے بھیجا کرو. کیا وہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کروانے کے لیے اس طرح کی آیات نازل کر رہا تھا؟ معاذ اللہ یہ ایسے جاہل قسم کے چھوکرے ہیں نا، ان کو ذرا بھی نہ علم ہے، نہ ان کو شعور ہے، نہ ان کو کوئی عقل ہے. یہ توحید بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ توہین رسالت کرو. کیا توحید کا یہ مطلب ہے کہ توہین رسالت کی جائے؟ آپ کسی بھی جیل میں چھوکرے سے بات کریں گے وہ آپ کو یہی کہے گا جی اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. کوئی یار ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ سے بڑا ہے کوئی؟ یا تو ہم نے کہا ہو نا کہ بھائی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جو ہے وہ اللہ سے بڑے. یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ یہ وہ مرزا نا انجینئر مقابلے کروا رہا ہے آپس میں. وہ یہ بعد میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں جو ہے وہ کسی بھی نفع نقصان کا مالک تک نہیں ہوں. تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیثیت بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے خنزیر ہیں کہ بھائی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو اگر میں خیر جمع کرنا چاہتا تو کثیر خیر جمع کر لیتا. تو یہاں پہ بات ہے ذاتی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذاتی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنے برگزیدہ ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ شے کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ تم نے مقابلہ ایک کروایا ہے. تو اب کہہ رہے ہو کہ ان کے جو ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، دوسری طرف ان سے نفع بھی حاصل ہو رہا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب سے ہی شفا دے دیا کرتے تھے. صحابہ جو ہیں وہ آپ کے بچے ہوئے پانی ایون کے تھوک وغیرہ سے بھی وہ گرنے نہ دیتے تھے. اتنے آپس میں جھگڑ لیتے تھے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک قطرے کو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ نکلنے نہ دیں، تو ان سے تو نفع بھی پہنچ رہا تھا، تو یہ دیکھیں اللہ کی عطا سے تو نفع پہنچ رہا تھا، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اب تم توحید بیان کرتے ہوئے گستاخیاں کرو اور کہو کہ بھئی اللہ کے مقابلے میں وہ یہ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں وہ یہ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں یہی مسکنسیپشن پیدا کر رہا ہے نا، یہ چیز جو ہے نا سب سے خطرناک ہے عثمان بھائی۔ دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے جی تم توحید کے پرچار کرو، تم دیکھو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے نا عزت و ناموس لوگوں کے دلوں سے نکال رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یہودی ہو گئے یا یہ عیسائی ہو گئے کتنے ہزار سالوں سے ان کو، اور ان کی یہ بلکہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک ریسرچ سین کی کہ یہ مسلمان آپس میں متحد کیوں ہیں۔ وہ ان کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عشق رسالت کے اوپر یہ کٹ مرنے کو تیار ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے نا اس چیز کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب یہ اس طرح کی چیزوں کو پروان چڑھا رہا ہے، اس طرح کے گراؤنڈ تیار کر رہا ہے، کل کو معاذ اللہ انہوں نے اس طرح کی جب کرنی ہے، یہ اب جو چھوٹے چھوٹے یہ گستاخیاں کرواتے ہیں نا، یہ ٹیسٹر ہوتا ہے ان کا کہ دیکھیں ریئیکشن کیسا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ریئیکشن کم ہوتا ایک وقت آئے جب بالکل یہ اس معاملے کے اوپر کوئی توجہ ہی نہ دے گا، تب انہوں نے بھائی جان ایسے کام کروانے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہو، تب یہ عوام جو ہے یہ ضمیر ان کے مردہ ہو چکے ہوں گے، پھر یہ کچھ نہیں کریں گے، پھر یہ جناب ان کے اوپر یہ مسلط ہو جائیں گے جتنے بھی صہیونی قوتیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا، دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تو خود فرمایا کہ میں ظالموں میں سے ہو گیا، تو میں ظالم ہوں، تو کیا تمام امت کو اب یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ نبی کو ظالم کہیں؟ اختیار مل گیا کہ نہیں؟ اچھا اور جو ظالم بالکل ہو، جو پھر ظالم ہو، تو پھر وہ نبی کے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ بھائی تم نے نبی کو ظالم مان لیا تو پھر معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ وہ اپنی عاجزی میں اللہ سے جس طرح مرضی کلام کریں، وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ دیکھیں نا ایسے ہے عثمان نا؟ بھائی، جیسے وہ قادیانی طویل کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اپنی وہ یا کہ میں تباہ و برباد کر دیں ان کو، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے نا، یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس تھے یا حضرت نوح علیہ السلام تھے؟ اچھا قادیانی ایک باری اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اس نے آگے سے طویل کیا کی کہ کہتا ہے جی دیکھو حضرت یونس علیہ السلام نے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تو دعا کی تھی نا، وہ بھی تو قبول نہیں ہوئی نا۔ وہ بات ہو رہی تھی کہ مرزا کے الہام کے اوپر کہ کہتا ہے مرزا کہتا ہے الہام ہوا ہے کہ یہ بات ہوگی، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو یہاں پہ کیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اب قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نہیں اوپر نہیں، قادر وہ ہے۔ پہلی بات تو بات ہی غلط ہے، پوری تو ہو گئی ہے، میں وہ وہ اس تو چیز کی قرآن نے بتا دیا پوری ہو گئی۔ وہ چیز بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جو بیسک چیز ہے میں اس کے اوپر وہ اس کو یہ بتا رہا تھا، میں نے کہا جب کہ برعکس اس کے مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ دیکھیں، وہ جس عذاب کے بارے میں بات ہوئی، وہ عذاب تو آیا، اس عذاب کے آنے کے بعد انہوں نے توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا بالکل کہ یہ میرا قانون نہیں ہے۔ عذاب تو ان کے اوپر آ گیا تھا۔ بالکل وہ اس کے بعد انہوں نے یہ شاید کہا تھا نا کہ میں ظالموں میں سے نہیں ہوں شاید۔ نہیں، وہ پھر دوبارہ جب آئے نا واپس، اچھا تو وہ دیکھا کہ بستی تباہ و برباد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وعد ان کی امت کے لیے کہ جب کہ میرا قانون نہیں ہے، اور وعد ان کی امت کے لیے کہ میرا کوئی قانون نہیں ہے کہ میں کسی بستی کے بارے میں بتا دوں اور پھر میں تباہ و برباد نہ کروں، جب کہ ان کے اوپر وعدہ تھا عذاب آنے کا، تو عذاب تو آ گیا، وعدہ تو عذاب آنے کا، عذاب آیا، لیکن جب عذاب ان کے اوپر آیا انہوں نے مغفرت کی، تو اللہ نے کہا کہ میں نے استثناء ان کو اپنے رحمت سے، فضل سے جو ہے وہ جو عذاب ہے واپس لے لیا۔ تو یہ صرف اسی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، جبکہ عذاب آ گیا، بات تو اتنی ہے بس۔ عذاب ہی دوسری چیز عثمان بھائی، ایک چیز یہ ہے نا کہ میں اگر آپ سے کوئی چیز مانگتا ہوں عثمان بھائی کہ عثمان بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، آپ وہ مجھے دیتے ہیں، تھوڑی دیتے ہیں، آپ مجھے میں آپ سے اگر فرض کریں 100 روپیہ مانگ رہا ہوں، آپ مجھے اس میں سے 10 روپے دیتے ہیں، 20 دیتے ہیں، 30 دیتے ہیں، 100 پورا دیتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک چیز یہ کہ میں کہوں جی مجھے عثمان نے یہ چیز دی ہے، 100 روپیہ عثمان نے مجھے دیا ہوا ہے، لیکن وہ مجھے نہ دیا ہو، میں جھوٹ مان رہا ہوں عثمان کی طرف کہ عثمان نے مجھے یہ 100 روپیہ دیا ہے،
اس چیز میں اور اس چیز میں کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل تو یہ چیز میں اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے نا مرزا قادیانی جو ہے یہ الہام کا ذکر کر رہا ہے. الہام وہ ہوتا ہے جس کی یہ مرزا قادیانی وحی اور الہام کا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ بات بتائی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی اللہ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے یا مرزا قادیانی اللہ کے سے کوئی چیز مانگ رہا ہے یا کوئی اس طرح کا. تو وہ حساب ادھر آ جاتا ہے کہ کیا معاذ اللہ جو ہے وہ جو آپ نے بات کی ہے واقعی کہ کیا وہ آیت اٹھا کے ہم سارے حضرت یونس علیہ السلام کو معاذ اللہ کیا ظالم کہنا شروع کر دیں؟ تو اس طرح کی چیزیں اگر یہ ہیں تو یہ خاص انبیاء کے لیے ہیں اور وہ اللہ اور ان کے درمیان کی بات ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے؟ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انبیاء کا آپس میں تقابل کرنا منع فرمایا امت کو. ایک وہ یہودی اور مسلمان کا ہوا نا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا, بحث ہو گئی, تو مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل میں باتیں کرے اور ان کو جو ہے وہ افضل ثابت کرے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کو ثابت کرے. تو اس طرح آپس میں بحث ہو گئی, ٹکراؤ ہو گیا. جیسے کہ کوئی کہے دیکھو یہ فلاں اتنے معجزات ہمارے نبی کو دیے, تمہارے نبی کے تو معجزات نہیں دیے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے اعتراضات تو اللہ کی ذات کے اوپر جاتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت منع فرما دیا کہ کسی کو کسی کے ساتھ تقابل کر کے فضیلتیں نہ دو, یعنی کہ اس طرح بحث و تکرار نہ کرو انبیاء کے بارے میں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ حکم فرما دیا. تو ہم جو ہے وہ جب نبیوں کے بارے میں تقابل نہیں کر سکتے تو اللہ کی ذات کے برابر تقابل کیسے کر سکتے ہیں انبیاء کا اور اللہ کا؟ اور تقابل کر کے یہ کہہ دینا گستاخی کرنی تو شاہی کوئی نہیں, معاذ اللہ. عثمان بھائی لا نفرق بین احد من رسولہ, اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ بھی ہے. تو ہاں جی ہاں جی ایک چیز اور اس میں دیکھیں آپ قادیانی کیا کرتے ہیں, جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں کیا تانا دیتے ہیں کہ او جی آپ نبی علیہ السلام جو ہے وہ نہیں مردے زندہ کر سکتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے دیا گیا تھا, یعنی حضرت عیسیٰ جو ہے وہ افضل ہو گئے. اب جاہلوں کو یہ نہیں پتا بھئی نبی علیہ السلام کے پاس کون سا ایسا معجزہ تھا جو نہیں تھا. اب وہ انہوں نے دکھایا نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام, اب میرے پاس عثمان بھائی اگر میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو, میں بیچ میں سے صرف اپنے پاس 2000 رکھوں, اس کا کیا مطلب ہے میرے پاس صرف 2000 روپیہ ہی ہے؟ ہاں جی تو یہ ان جاہلوں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی, یہ بس اعتراض کرنا چاہتے ہیں, اور اعتراض بھی اس قسم کے کرتے ہیں جو عقل سے بھی باہر ہوتے ہیں, پرے ہوتے ہیں, اور علم سے بھی پرے ہوتے ہیں. نہ ان کو کوئی تحقیق ہوتی ہے ان کی کسی چیز کے اوپر, نہ ان کو کسی اور چیز کا کوئی اصول ضابطہ پتہ ہوتا ہے. بس منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں جی اعتراض کرنے, جی فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے وہ کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ہم دلائل بھی دیتے ہیں, باقاعدہ اس کے جواب بھی دیتے ہیں, لیکن ان کو پھر بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. اچھا وہ میں بات کر رہا تھا اس کی چھوکرے کی. اگر اس طرح کی بات, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ چھوکرا ہے اس کے اوپر اگر سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمیں کوئی حدیث یا کوئی قرآن کی وہ آیت دکھائیں. ان کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ مرزا انجینئر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی قرآن اور حدیث کے اوپر کہ میں کوئی ایسی کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہے, سب سے پہلے تو وہ لائیں, اس کے بعد جرا ہوگی. لے کر آئیں, ہمیں دکھائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایسی کوئی نہ روایت ہے, نہ کچھ ہے, ایسی کوئی حدیث ہے, نہ کوئی قرآن کی آیت ہے. اس کے برعکس اور آئینہ والا واقعہ جو ہے, اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں منع فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہ آئینہ کہہ کہ نہ پکارا کرو, نہ بلایا کرو نبی علیہ السلام کو, کیونکہ کفار جو ہے اس کا وہ غلط مطلب لیتے ہیں. بلکہ تم یہ کہہ دیا کرو شاید انظرنا ہے شاید, تو انظر اب حالانہ انظر حالانہ شاید,
या उनजर ना कोई कुछ इस तरह से है। तो ये चीज़ें अब इनके अब्बा जी नहीं इनको बताते, मिर्ज़ा जूनियर साहब, बस इनको ये बता देते हैं जी ये इस तरह से जो है ना बात करनी है बस। राजपूत भाई बस एक बार सामने आने की देर है, एक दिन, सिर्फ एक बार, दूसरी बार की जनाब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार सिर्फ